ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ وعادا وثمودا، اور قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی یاد کرو۔ واصحاب الرس، اور کنویں والے لوگوں کو بھی، رس عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، اصحاب الرس کنویں والے۔ وقرونا، اور بہت سی بستیاں، بین ذالک، ان تینوں قوموں کے درمیان، عاد ثمود اور اصحاب رس کے درمیان بہت ساری بستیاں، کثیرہ، بہت ساری، یعنی وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، یہ سب کی سب جو بستیاں ہیں ہم نے ان کے لیے مثالیں بیان کی، یعنی ہم نے ان کے لیے ان کو احکام دیے اور ان کے لیے مثالیں ہم نے بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان میں سے ہر قوم کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ یہاں مثالوں کا مطلب ان کے لیے عجیب و غریب مضامین بیان کیے۔ مثال ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو مثال کا اطلاق عربی میں اہم مضامین اور ایسی نصیحتوں پر بھی ہوتا ہے جو آپ کو بات کو سمجھانے میں معاون اور مددگار بنے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر قوم کو ہم نے تبرنا، تباہ و برباد کیا، تتبیرا، تباہ و برباد کر کے۔ تبرا یتبرو تتبیرا کا معنی بھی تباہ و برباد کرنا، پیچھے گزر چکا نا سورۃ طٰہٰ میں، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ، یہ لوگ جس حالت میں ہیں وہ تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، تحقیق یہ لوگ آ چکے ہیں ایسی بستی پر، الَّتِي، وہ بستی، اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس پہ بارش برسائی گئی تھی بری بارش۔ امطر یمطر امطارا کا معنی بارش کا برسنا، امطرت کا معنی برسایا جانا، تو مطر السوء بری بارش یعنی پتھروں کی بارش۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا نہیں ہیں یہ لوگ اس بستی کو دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ نشور یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اصل میں دیکھتے تو ہیں، اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کا ان کو یقین نہیں۔ نشر ینشر کا معنی پھیلا دینا، کہتے ہیں نا شعبہ نشر و اشاعت، تو جب ہم دوبارہ مر کے زندہ ہوں گے تو سارے پھیل جائیں گے نا، قبروں سے نکل کے پھیلیں گے، تو اس لیے اس دوبارہ زندگی کو قرآن نشور سے تعبیر کرتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں ٹھہراتے آپ کو، الا مگر یہ کہ ہزوا، ایک مذاق کی چیز، آپ کو سنجیدہ نہیں لیتے، آپ کا یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ اَهَذَا الَّذِي، اور مذاق اڑا کے کیا کہتے ہیں، کیا یہ ہے وہ شخص، بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اللہ نے جس کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ان کادا لَيُضِلُّنَا، دیکھیں پہلے جب ان تھا ان یتخذون کا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا نہیں ٹھہراتے، ان کا ترجمہ ہم نے کیا نہیں سے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں ان کے بعد الا آ رہا ہے، الا، تو جب ان کے بعد الا آتا ہے تو ان نفی کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب ان کے بعد لام تاکید آ جائے نا تو وہ ان تاکید کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب یہاں آ رہا ہے ان کادا لیضلنا، ان کادا لیضلنا عن آلہتنا، اب ان کے بعد لام تاکید آ رہا ہے تو یہاں ان تاکید کے معنی میں۔ ان کادا، قریب ہے کہ یہ، کادا یا کادو کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے، کوئی بھی کام قریب ہو، قریب ہے کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیضلنا، ہمیں گمراہ کر دیں، ہمیں گمراہ کر دے، اضل یضل اضلالا، قریب ہے کہ یہ ہمیں ضرور گمراہ کر دے، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، یعنی ہمارے معبودوں سے ہٹا کے۔ لولا ان صبرنا، اگر یہ بات نہ ہوئی کہ ہم نے صبر کیا، علیہا، ان معبودوں پر، یعنی اگر ہم ان معبودوں پہ مضبوطی سے قائم نہ رہیں تو یہ قریب ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹا دے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کون ہے زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گمراہ کر رہے ہیں یا تم گمراہ کر رہے ہو، تو کون زیادہ گمراہ ہے یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جو ٹھہرا لے اپنی خواہشات کو اپنا معبود، ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، حرص و ہوا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ ہو سکتے ہیں اس پر نگہبان، یعنی کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں، اس کے نگہبان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار، جو خواہشات کو اپنا خدا بنا لے تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ اس کو سیدھا راستہ آپ کے ذمے ہو اور جہنم سے بچانا آپ کے ذمے ہو۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، نہیں ہیں یہ لوگ مگر چوپایوں کی طرح۔ یہاں بھی دیکھیں ان کے بعد الا آ رہا ہے نا، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے نہیں ہے یہ لوگ مگر انعام، چوپایوں کی طرح۔
بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ لوگ زیادہ گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے، یعنی چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فرقان کا رکوع نمبر 4 اور 19 پارے کا رکوع نمبر 2۔ پچھلے رکوعات میں اور پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہونے والے اعتراضات ان کا زیادہ جواب دیا۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور دوسری قوموں کا مختصر تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبوت کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں اور بہت ساری بستیاں پہلے بھی ہلاک ہو چکی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کے آنا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل میں ہی نہ آتی ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بھی بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ، اور ہم نے کہا جاؤ تم دونوں ایسی قوم کی طرف، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے پوری بستی اٹھا کے ہلاک کر دی، تباہ و برباد کر دی فرعون کی، یعنی اس کو غرق کیا، اور ان کے جو گھر ویران اور اجڑ گئے نا، ان کے جب کسی آبادی میں لوگ رہنا ختم کر دیتے ہیں تو وہ آبادی کیسی اجڑ جاتی ہے کچھ دنوں میں، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی یاد کرو، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا۔ اب دیکھیں انہوں نے تو انکار صرف نوح علیہ السلام کا کیا تھا، قرآن میں اس طرح کی مضمون اور بھی جگہ پر ہے کہ ایک پیغمبر کے انکار کو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انکار کہتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہی ہے، جو کسی ایک سچے پیغمبر کا انکار کرتا ہے نا، اس کا مطلب اس نے باقی پیغمبروں کا بھی انکار کر دیا، یعنی باقی پیغمبروں پر بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ دعوت تو سب کی ایک ہی ہے۔ ایک آدمی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے ایسا ہوا ہے، دوسرا وہی خبر دیتا ہے، آپ اس کی خبر کو جھٹلا رہے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو وہی بات تو دونوں کی ایک ہی ہے، تو اس کو اگر آپ جھٹلا رہے ہو تو اس کا مطلب اس کو بھی جھوٹا قرار دے رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایک پیغمبر کے انکار کو بھی قرآن میں اللہ نے تعبیر یوں کیا ہے کہ سارے پیغمبروں کا انکار۔ تو جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی بنا دیا، واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو آخرت میں ہوگا۔ وعادا وثمودا، اور قوم عاد اور قوم سمود کو، واصحاب الرسی، اور کنویں والے لوگوں کو۔ یہ کنویں والے کون تھے؟ اس کی تفسیر میں مختلف آراء ہیں، بہت ساری آراء اس کی تفسیر میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول منقول ہے، وہ بھی کوئی بہت مضبوط سند کے ساتھ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ قوم عاد یا قوم سمود کی کچھ باقیات تھیں جو جب عذاب آیا تو یہ لوگ کنویں پہ تھے، وہاں رہا کرتے تھے، تو یہ بچ گئے تھے، بعد میں ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ لیکن مختلف اقوال ہے، بہرحال کوئی ایسی قوم ہے جو کنویں کے ارد گرد رہا کرتی تھی اور کنویں کے ساتھ ان کی کوئی خاص مناسبت تھی، سارا گاؤں یا سارا علاقہ کنویں سے پانی پیتا ہوگا، یا وہ کنواں سب لوگوں کو سیراب کرتا ہوگا، تو اس لیے اللہ نے اس کا نام ہی اصحاب رس رکھ دیا۔ باقی ہمیں مرفوع صحیح احادیث میں کوئی اس بارے میں واضح ہدایات نہیں ملتی ہیں۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بھی بہت ساری بستیاں، یعنی یہ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے بیان کر دیا، ورنہ اور بہت ساری بستیاں ہیں جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم ظالم نہیں ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ، ان تمام کی تمام کے لیے ضربنا لَهُ الْأَمْثَالِ، ہم نے ان کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی، ان کو سمجھایا تھا ہم نے، اچانک ہم نے تباہ نہیں کیا۔ یہ لہو کی ضمیر مفرد ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ساری بستیوں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، سب بستیوں کے لیے، تو پھر لہا ہونا چاہیے یا لہنہ ہونا چاہیے، تو ہو ضمیر اصل میں کلن کی طرف لوٹ رہی ہے، کل کا جو لفظ ہے نا وہ مفرد ہے، تو اس لیے کل کے لفظ کی وجہ سے لہو کی ضمیر لائی گئی، مراد تمام بستیاں۔ جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو تمام بستیوں کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر دی تھیں، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کی سب بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب اتنے سب کچھ ہو چکا ہے تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی، یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ تو ایسی بستیوں کے قریب سے گزر چکے ہیں جن کو بری بارش سے ہلاک کیا گیا تھا۔ مراد اس سے لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ آج بھی جب آپ سعودی عرب سے شام کی طرف جاتے ہیں، عرب لوگ بہت زیادہ تجارت کیا کرتے تھے، مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے وہ، تو جب شام کی طرف جاتے تو راستے میں لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی آتی تھی،
جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور ان کو تباہ و برباد کیا گیا، تو ان پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی. تو اللہ کہتے ہیں یہ ان بستیوں سے، اس بستی سے کے قریب سے گزر چکے ہیں یہ جس کو ہلاک کیا گیا ہے. افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اس بستی کو کیسے تباہ و برباد پڑی ہوئی ہے. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت پر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے. یعنی دیکھتے ہیں، عبرت بھی حاصل ہونی چاہیے، لیکن عبرت حاصل ہو کیوں نہیں رہی ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد ہم نے جواب دینا ہے. جب بے فکری ہوتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہی نہیں ہے، بس وہ ہر چیز کو نیچر پہ ڈال دیتا ہے کہ بھئی یہ بستی تباہ ہوئی بھی ہے، زلزلہ آ گیا ہوگا، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. تو بستیاں تو تباہ ہوتی رہتی ہیں، اس میں اس کا پیغمبروں کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے. لیکن اگر آخرت کا خوف ہوتا تو یہ غور کرتے بھئی یہ جو بستی تباہ ہوئی ہے، تو ہم یہود و نصارہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا یہاں واقعہ. تو یہود بھی بتائیں گے، عیسائی بھی بتائیں گے، بہت ساری قومیں آپ کو بتائیں گی کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، ایک پیغمبر آئے تھے یہاں. حالانکہ ان قوموں میں آپس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بات پہ جمع ہے. جب دو آدمی ایک دوسرے کے مخالف ہوں لیکن ایک خبر پہ دونوں جمع ہوں، تو پھر اس خبر کے یقین ہونے کا انسان کو یقین ہو، اس خبر کے صحیح ہونے کا انسان کو یقین ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، بے فکری ہے. تو جب بے فکری ہوتی ہے تو انسان سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور بے فکری کی حالت یہ ہے کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک مذاق سمجھ ٹھہرا لیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے. اور کیسا مذاق اڑاتے ہیں آپ کا کہ احاد الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. معاذ اللہ. یہ حاذا کا لفظ جب کسی انسان کی طرف اس کی نسبت کی جائے نا، تو بلاغت کی کتابوں میں، جو عربی بلاغت کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ توہین کے لیے ہوتا ہے. ضمیر جو ہے نا، پروناؤن، جو پروناؤن ہے وہ کسی کو عزت دینے کے لیے ہوتا ہے. ہوا یا ہی یا شی کا لفظ استعمال کرنا. اور جب بے جان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، دس، عام طور پر دس اور دیٹ کے ذریعے، تو بعض دفعہ اس اشارے میں توہین مقصود ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن پروناؤن کی جگہ جو اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ اس میں توہین مقصد ہوتی ہے. تو ہادہ تو بے جان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ہادہ. تو انسانوں کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں احاد الذی بعث اللہ رسولا معاذ اللہ، کیا یہ ہے وہ جس کو خدا نے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو یعنی ان کے پاس تو نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ جو ہے کوئی ایسے ان کے پاس طاقتیں اور قوتیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ آج بھی نا بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں عزت اور ذلت کا معیار، انسان نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن آج بھی عزت اور ذلت کا معیار وہی ہے جو جاہلوں اور مشرکوں کے ہاں تھا. انسان نے تعلیم حاصل کر کے ترقی تو کر لی، مگر حقیقت ہے کہ وہ تہذیب میں پیچھے ہی گیا ہے، آگے نہیں آیا وہ. تو آج بھی یہی معیار ہے، کسی کے لباس کو دیکھ کے، کسی کے خاندان کو دیکھ کے، اور کسی کے جو ہے نا دولت کو دیکھ کے، ان چیزوں کے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معیار ہے. تبھی آپ دیکھیں جو پیاز ٹماٹر والے اور رکشہ چلانے والے، ان کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ناکام لوگ ہیں. لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں. اور جو دولت مند ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اور بڑی لگژری لائف گزار رہا ہے، اس سے لوگ موٹیویشن بھی لیتے ہیں، اس سے پوچھتے بھی ہیں، اس کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے، اور یہ ایک بڑی کامیابی والی زندگی ہے. تو قرآن تو اس کی نفی کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی عمل اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں، عمل برا ہے تو یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی پر جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ اعتراض ہی یہ تھا کہ یہ تو غریب ہیں، یہ تو مسکین ہے، تو یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں. تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں دولت اور غربت میں کتنا زیادہ غلو ہے. غریب کو کیا سمجھا جاتا ہے اور دولت مند کو کتنا کامیاب سمجھا جاتا ہے. تو یہ سرے سے بات ہی غلط ہے. مسافر خانہ جب ہے، جب یہ سفر ہے، تو مسافر خانے میں کیا پیاز ٹماٹر والا اور کیا 22ویں گریڈ کا آفیسر، یہ سب تھوڑے دنوں کے بچوں کے کھیل ہیں، کھلونے ہیں، جس سے دل بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو رکشہ دے دیا. تو ان کھلونوں میں دل لگانا یہ اللہ کی نظر میں پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دولت کو ایک بہت لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں، تو انسان کہتا ہے ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں اور آگے دیکھ رہے ہیں مر مر کے قبرستان آباد ہو رہے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں سارے قبر میں جانے کے لیے، اور باتیں کس طرح کی کر رہے ہیں. تو ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں ہٹا دے ہمارے معبودوں سے. کیا مطلب؟ یہ معاذ اللہ اس قابل تو نہیں ہے کہ ان کو رسول بنایا جائے، مگر یہ کہ ان کی بات میں کشش بہت ہے، ان کو بلاغت بہت ہے. تو یہ اس معاذ اللہ اس قابل نہ ہو کے بھی اس طرح سے بات کر رہے ہیں ہمارے معبودوں کے خلاف اور توحید پر
کہ لولا ان صبرنا علیہا، لوگوں اگر ہم نے اپنے معبودوں پہ صبر نہ کیا، مضبوطی سے اپنے بھگوانوں کو نہ پکڑ کے رکھا ہم نے، تو یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہٹا دے گا یہاں سے. تو اپنے معبودوں پہ مضبوطی سے قائم رہو، اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو معاذ اللہ پیغمبر بنایا جائے. اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب پتہ چل جائے گا جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، من اضل سبیلا، کون زیادہ گمراہ تھا، تم زیادہ گمراہ تھے یا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گمراہ تھے. دیکھیں یہاں مطلب بظاہر تو یہ بنتا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی معاذ اللہ زیادہ گمراہ تھے یا تم زیادہ گمراہ تھے، تو اس سے تو یہ شو ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ گویا نبی بھی معاذ اللہ گمراہ تھے لیکن تم زیادہ گمراہ تھے. تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی عام محاوروں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے اس میں تفضیل کا. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا بھی گمراہ ہے اور آپ اس سے بڑے گمراہ ہیں، بلکہ ان کے زعم کے مطابق یہ بات کی جاتی ہے. جیسے آپ کی کسی سے دشمنی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ آپ کو میں بہت بڑا نقصان پہنچاؤں گا، جبکہ آپ کو پتہ ہے مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ اس کو ہنستے ہوئے کیا کہتے ہیں، آپ بڑا یعنی اس کی اس دھمکی کو بالکل دل پہ نہیں لیتے، اور آپ کہتے ہیں بھائی عنقریب پتہ چل جائے گا کون کس کو زیادہ نقصان پہنچائے گا. یعنی گویا ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ تم ہمیں نقصان پہنچاؤ گے، لیکن اس کے رپلائی میں تمہیں زیادہ نقصان ہوگا. تو یہ ایک فرضی مثال ہے، یعنی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ انہی کے زبان میں ان کو جواب دینا. تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ تو مجھے نقصان پہنچائے گا، مطلب ہے کہ تو مجھے تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن نقصان تجھے ہوگا. لیکن تیرا یہ یقین ہے نا کہ میں بھی نقصان میں جاؤں گا، تو یہ میں تجھے بتا دوں کہ یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ بڑا نقصان کس کو ہونے والا ہے. تو یہ قرآن بھی اس طرح سے، یعنی یہ اس میں تفضیل اپنی حقیقت پر نہیں ہے، حقیقت پر نہیں ہے. حقیقت میں تو کمپیئر کیا جاتا ہے نا، یہ صرف مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ زیادہ گمراہ کون ہے. اور آگے بھی اسی طرح کی آیت ہے کہ جو ہے نا، یہ قرآن میں اور بھی جگہوں پر اس طرح کی آیت آئی ہے کہ ہم عنقریب ان کو بتا دیں گے کہ اسلام زیادہ غلط ہے یا کفر زیادہ غلط ہے، تو عنقریب پتہ چل جائے گا. تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قرآن مان رہا ہے کہ اسلام غلط ہے، مقصد یہ ہوتا ہے ان کی زبان میں ان کو سمجھانا. حین یرون العذاب من اضل سبیلا، عنقریب پتہ چل جائے گا زیادہ گمراہ کون تھا. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں نبی ہمیں گمراہ کر کے معبودوں سے ہٹا رہے ہیں، تو ان کے خیال میں نبی گمراہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جب عذاب دیکھو گے نا تو تمہیں لگے گا کہ بھائی ہم تو زیادہ بڑے گمراہ ہیں، معاذ اللہ اگر یہ گمراہ ہیں تو ہم تو ان سے بھی بڑے گمراہ ہیں معاذ اللہ. اور آیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ بتائیے کیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا معبود بنا لیا ہو، اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہو، افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں. یہ نبی کو تسلی ہے کہ ان کے بیہودہ اعتراضات سے آپ پرواہ نہ کیجیے، اس لیے کہ ان کے خدا اصل میں یہ بھگوان یا پتھروں کے بت نہیں ہیں جن کے خلاف آپ بول رہے ہیں نا. ان کا اصل خدا ان کی خواہشات ہے، کیونکہ معبود اسے کہتے ہیں جس کے اپنے آپ کو جس کے مکمل حوالے کر دیا جائے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بتوں کے حوالے نہیں کیا، اصل میں اپنی خواہشات کے حوالے کیا ہے. اب چونکہ کلچر میں بت پرستی ہے، یہ بت پرستی کو چھوڑتے ہیں تو اپنی خواہشات کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے ان کو، اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو ہماری خواہشات پہ جس سے زد پڑتی ہو. لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے انجوائمنٹ تو اسی میں ہوتی ہے جو کلچر کہہ رہا ہے. آپ جب بھی کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں تو ٹینشنیں آتی ہیں نا، تو کلچر جو کہہ رہا ہے تو اسی کو فالو کرنا ہے. تو اصل میں ان کے خدا یہ پتھر کے بنے ہوئے بت نہیں ہیں، ان کے اصل جو خدا ہے وہ ان کی خواہشات ہیں. تو اے نبی آپ بتائیے جس نے عقل کو چھوڑ کر خواہشات کو خدا بنا لیا ہو، تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں. یہ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک شخص نے اپنا بچہ آپ کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ اس کے نگران ہیں، یہ گمراہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا یعنی کوئی بھی اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب وہ بچہ آپ کی بھی ایک بات نہیں مانتا، وہ چوریاں کر رہا ہے، وہ چرس پی رہا ہے، وہ غلط حرکتوں میں مبتلا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ تو کسی اچھے خاندان کا ہے ہی نہیں، یہ تو میں نے ایک بڑی ٹینشن پال لی ہے. تو بچے کا ابا کچھ دنوں کے بعد آتا ہے اور پتہ چلا بچہ تو تھانے میں ہے. تو بچے کا ابا آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو اس بچے کا نگران بنایا تھا کہ اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، تو مجھے تو پتہ چلا کہ یہ تو تھانے میں ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی ایسے شخص کا کوئی نگران بن سکتا ہے جو چرس بھی پیتا ہو، جو ہیروئن بھی پیتا ہو، جو لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہو. تو کچھ تو صلاحیت ہو نا تو میں اس کی ذمہ داری قبول کروں. یہ تو چرسی ہے، یہ تو ہیروئن چی ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو وہ کرتا ہے، ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لیتا بھائی میں نے جو ذمہ داری لی تھی میں وہ واپس کرتا ہوں آپ کو. تو یہاں بھی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے ذمے چونکہ تبلیغ ہے،
تو آپ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم میں جائیں تو قیامت میں مجھ سے سوال ہو کہ اے محمد آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تو آپ ٹینشن نہ لیں کہ جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہو آپ اس کے نگران کیسے ہو سکتے ہیں. تو آپ مبلغ ہیں, آپ وکیل نہیں ہیں, آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ مبلغ ہیں, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ پریشان نہ ہوں. یہ نبی کو نا بار بار, کیونکہ اللہ کی عظمت اور خوف بہت تھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, اتنا خوف تھا کہ بادل دیکھ کے آپ ڈر جاتے تھے کہیں عذاب تو نہیں آ رہا. تھوڑا سا موسم خراب ہوتا تھا تو آپ خوفزدہ ہو کے مسجد میں جاتے تھے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آیا تو وہی اسی طرح کا عذاب ہماری قوم پہ بھی آ رہا ہو کہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہی. تو آپ کے دل میں اتنا زیادہ خوف کا غلبہ تھا. تو ظاہر ہے آپ کو بار بار فکر ہوتی کہ اللہ نے میرے ذمہ تبلیغ کا کام لگایا, یہ مسلمان ہو نہیں رہے, تو ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے پکڑے, میری تبلیغ میں کوئی کوتاہی ہو. تو اس لیے اللہ بار بار پیغمبر کو تسلی دیتا ہے. تو یہ دل بھی ہمارے نبی کا اللہ ہی نے بنایا جس میں اتنا زیادہ اللہ کا خوف. تو جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اس کو تسلیوں کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. تو جو بے فکرے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب کوئی کام ان کے ذمہ لگایا جائے تو وہ ذمہ داری نہیں لیتے, ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, نہ ان کو جواب دہی کا کوئی خطرہ ہوتا ہے, لہذا ان کو تسلی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو چونکہ سید الانبیاء ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو آپ کے دل میں تو بہت زیادہ خوف تھا. تو اس لیے اللہ بار بار قرآن میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اے نبی, جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو آپ اس کے نگران کیسے ہو سکتے ہیں, لہذا آپ ٹینشن نہ لیں, اگر جہنم میں جائیں گے آپ سے سوال نہیں ہوگا ان کے بارے میں. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان میں بہت سے لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, یعنی سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لا رہے, تو آپ کو غم ہو رہا ہے. تو ہم بتا دیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو یہ بات غلط ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. انہم الا کالانعام, یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں. جانور کو آپ بات سمجھانا شروع کریں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. جیسے جانور کو سیدھا راستہ پتہ نہیں چل سکتا, یہاں بھی دیکھیں جانور تو گمراہ نہیں ہوتا نا, اس میں تو ہدایت کی صلاحیت ہی نہیں ہے, لیکن فرض کر لیا گیا ہے کہ جانور بھی گمراہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے فرض کیا گیا کہ آپ جانور کو اگر یہ بتاؤ یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, تو اس لحاظ سے جانور کو گمراہ کہا گیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جانور سے زیادہ گمراہ ہے. کیوں؟ اس میں تو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, یہ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے, لہذا یہ بڑے مجرم ہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ان کو ڈرایا بھی گیا ہے جو حق کی بات کو سننا نہیں چاہتے کہ تمہاری مثال چوپایوں کی طرح ہے. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ فرقان کا رکوع نمبر 5 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 3, 19ویں پارے کا رکوع نمبر 3 اور سورہ فرقان کا رکوع نمبر 5. مختصر لفظی ترجمہ ہوگا, پھر انشاءاللہ ترجمہ گرامر اور پھر انشاءاللہ تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی ربک, اے مخاطب کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا, کیف مد الظل, کیسے اس نے سائے کو پھیلایا. مد یمد مدن پھیلانا, تو مدد یمدود تھا, اصل میں مدد کرنا بھی آتا ہے اس کا معنی, تو مد ہوتا ہے نا, مد کرو کھینچو, یعنی مد الظل, کیسے اس نے سایوں کو پھیلایا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا, اگر وہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن بنا دیتا, روک دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ, پھر ہم نے بنایا سورج کو, عَلَيْهِ, اس سائے پر, دلیلاً, ایک علامت. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ, پھر ہم نے قبض کیا اس سائے کو, سمیٹا, اِلَيْنَا, اپنی طرف, قبضاً یسیرا, آہستہ آہستہ, یعنی ہم نے سایہ پھیلایا اور سورج کو اس سائے پر علامت بنایا, پھر ہم نے سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس, وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, اور نیند کو کاٹنے والا, رابطہ منقطع کرنے والا. سبت کا لفظ یہ پوری تفصیل میں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ میں بتا چکا ہوں. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور دن کو پھیلنے کا ذریعہ بنایا, منتشر ہونے کا ذریعہ بنایا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ, اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا, ریح کی جمع ریاح, بشرم بین یدی رحمتہ, اپنی رحمت کے سامنے خوشخبری والا بنا کے, یعنی رحمت سے مراد بارش ہے, بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش کی خوشخبریاں سنا دیتی ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور ہم نے اتارا آسمان سے پاکیزہ پانی, طہور پاکیزہ. لِنُحْيِيَ بِهِ, تاکہ ہم زندہ کریں, احیا یحیی احیاء, زندہ کرنا.
تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے زندہ کریں بلدتم میتن مردہ شہر کو، یہاں شہر سے مراد زمین، تو مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیں، وَنُسْقِيَهُ اور یہ پانی ہم پلا دیں، مما خلقنا اصل میں من ما تھا، اس مخلوق کو جن کو ہم نے پیدا کیا، اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ انعامن چوپائے، واناسیا اور انسان، کثیرن بہت سارے، انسی یون کہتے ہیں انسان، انس کہتے ہیں نا، تو انسی یا نسبت کی ہے، انسی انس والا جو انسان ہوتا ہے، اور جنی جن والا یعنی جو کہ جن ہوتا ہے، تو انسی یون کی جمع اناسی، واناسیا کثیرہ اور بہت سارے انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اور تحقیق ہم نے پھیلا دیا اس پانی کو، صرف یصرف تصریفاً پھیلانا، یعنی جو بارش برسائی تو ہم نے اس پانی کو پھیلا دیا بینہم ان لوگوں کے بیچ میں، لیذکروا تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو، فابا اکثر الناس لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا، الا کفورا سوائے ناشکری کے، یعنی ناشکری کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا اور ناشکری پہ قائم رہے وہ، ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے، لبعثنا ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ ہر بستی میں نذیرا ایک ڈرانے والا، ہر بستی کے لیے الگ الگ پیغمبر ہم بھیج سکتے تھے، فلا تطیع الکافرین پس آپ کافروں کی اتباع نہ کیجیے، یعنی ہم نے ایسا نہیں کیا، اس میں حکمتیں تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، فلا تطیع الکافرین پس آپ کافروں کی اتباع نہ کیجیے، وجاہدہم بہ اور جہاد کیجیے ہم ان کافروں کے ساتھ بھی اس قرآن کے ذریعے، جہادن کبیرہ بہت بڑا جہاد، یہاں جہاد سے مراد وہ لڑائی و قتال والا جہاد نہیں ہے بلکہ زبانی جہاد، اور قرآن کے ذریعے ان سے بحث کیجئے، مباحثہ کیجئے، دلائل سے ان سے بات کیجئے، کوشش کیجئے ان کے خلاف، تو محنت کیجئے، یعنی جہاد یہ جہد سے نکلا ہے، مشقت کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ مکی آیتیں ہیں، مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا بلکہ صبر کا حکم تھا، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ جس نے دو پانیوں کو چلا دیا، بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں، مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، دو پانیوں کو اس نے چلا دیا، مرج کا معنی، مرجا کا معنی ملانا بھی ہوتا ہے اور چلانا بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلانا کسی چیز کو اور ملانا بھی ہوتا ہے، یعنی دو سمندروں کو اس نے ملا دیا، انگلش میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا مرج کرنا، تو شاید یہ عربی سے ہی انگلش میں آیا ہو، واللہ عالم۔ مرج البحرین ھذا عذب فرات یہ ہے عذب میٹھا، فرات میٹھا کا مطلب، فرات کا مطلب آسانی سے حلق میں اترنے والا اور آسانی سے پیا جانے والا، وَهَذَا مِلْحٌ اور یہ ہے نمک، ملح کڑوے کو کہتے ہیں، نمک کو بھی ملح کہتے ہیں، اجاج کڑوا، یعنی یہ ہے نمکین اور کڑوا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا اور بنا دیا ان دونوں پانیوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور ایک آڑ جس کو رکاوٹ کے طور پہ لایا گیا ہے، یعنی یہ اسی کی تاکید کے لیے، حجرم محجورہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی پکی آڑ، اتنی پکی آڑ کہ دونوں ایک دوسرے میں گھس ہی نہیں پا رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جس نے بنایا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ پھر بنا دیا اس بشر کو، نسباً یہاں اصل میں ذا محذوف ہے، ذا نسبن یعنی نسب والا، وَصِہْرًا اور سسرال والا، صہر سسرال کو کہتے ہیں، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور ہے تیرا رب قدرت والا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں، ما ان معبودوں کی، لا ينفعهم جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا يضرهم اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور بے شک کافر تو اپنے رب پر بڑا ہی جری ہے، ظہیرہ یعنی ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے خلاف ظہیر ہے، کیا یعنی اس پر ظہیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہے، یعنی اس کے خلاف کسی اور کی مدد کر رہا ہے، تو جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور وہ ظہیر الکا ہوتا ہے، یعنی آپ کے لیے ظہیر ہوتا ہے، اور جو آپ کے مخالفین کی مدد کرے وہ ظہیراً علیکا ہوتا ہے، یعنی آپ کے خلاف آپ کے دشمن کا مددگار ہوتا ہے، تو اللہ کے خلاف تو ظاہر ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا، یعنی علا اور لام سے بڑا فرق پڑتا ہے عربی میں معنی میں نا، کہ علا اور لام، علا کا مطلب آپ کے خلاف ظہیر، اور لام کا مطلب آپ کے لیے، یعنی ظہیر لکا آپ کے لیے ظہیر ہے، اور ظہیراً علیکا آپ کے اگینسٹ ظہیر ہے، تو ظہیر مددگار کو بولتے ہیں، آپ کے اگینسٹ مددگار، تو یہاں مطلب ہوگا آپ کے مخالف، تو وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر اپنے رب کے مخالف ہے، یعنی رب کے دوستوں میں نہیں ہے، رب کے دشمنوں میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا مگر مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا اس دعوت پر کسی اجر کا، الا من شاء، ہاں مگر اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو شخص چاہے ان یتخذا، جو شخص چاہے ان یتخذا تو وہ ٹھہرا لے الی ربہ، اپنے رب کے پاس، سبیلا، راستہ. یعنی میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے. تو میری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کے پاس راستہ بنا لو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اور آپ توکل کیجئے اس زندہ ذات پر، الذی لا يموت، جس کو موت نہیں آئے گی، جو کبھی نہیں مرے گا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وَكَفَى بِهِ، اور کافی ہے وہ اللہ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے. یعنی باخبر ہونے کے لحاظ سے، اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر ہونے کے لحاظ سے اللہ کافی ہے، اس کو سب کی خبر ہے. الذی، یہ وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان وہ ذات ہے کہ پوچھ تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے، باخبر تجھے بتائے گا رحمان کون ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اسجدوا للرحمن، کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہوتا ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں ماں اس معبود کو، تأمرنا، جس کو تو ہمیں حکم دیتا ہے. معاذ اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ جن کو آپ ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہم اس کو سجدہ کریں. وَزَادَهُمْ، اور بڑھاتا ہے یہ چیز ان کو، یعنی یہ سجدے کا حکم دینا ان کو بڑھاتا ہے. زیادہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے سجدے کے حکم کی طرف، کہ سجدے کا حکم دینا ہم بڑھا دیتا ہے ان کو، نفورا، نفرت کے اعتبار سے. یعنی جب ان کو حکم دیا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو اس حکم سے ان کے دل میں رحمان کی نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کم ہونے کے بجائے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا. اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا اور پچھلی بستیوں کے کچھ واقعات سنائے کہ پچھلی قوموں کو جا کے دیکھو، ان کا وزٹ کرو، اور پھر اس سے پہلے جو اسلام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بیہودہ اعتراضات کرتے تھے، ان کے اللہ نے جوابات دیے. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں تم غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، تو تمہیں خود بخود خدا اور اللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور رحمان تمہیں سمجھ میں آئے گا. تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ جو ہے وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اس نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، جن نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو. ان نعمتوں میں تم پر احسانات بھی ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ کی قدرت کی دلیل بھی ہیں، اور یہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں. یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی میں بھی نہیں ہے. تو کسی کی عبادت مت کرو اور اللہ کو مانو، نہ اللہ کے وجود کا انکار کرو، نہ اللہ کی توحید کا انکار کرو. تو اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. الم تر الی ربک، یعنی اس میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کر کے نا آخر میں کہا کہ کیسا بلیغ انداز ہے. قدرت بیان کر کے کہا کہ جا کسی باخبر سے جا کے پوچھ کے رحمان کون ہے. یعنی ایسا ہی ہے جیسے کوئی بڑا پہلوان ہو، کوئی اس کو مان نہ رہا ہو اس کی پہلوانی کو، یا کوئی بڑا طاقتور ہو، یا کوئی بڑا دولت مند ہو، لوگ اس کو مانتے نہ ہو، تو وہ دولت مند بتا رہا ہو کہ میں بڑا دولت مند ہوں، یہ بلڈنگ میں نے بنائی، یہ فلاں میں نے کیا، یہ فلاں میں نے کیا، سامنے والا پھر بھی نہیں مان رہا. تو پھر وہ دولت مند آخر میں کیا کہے گا، جا کسی اس شہر میں نا کسی باخبر آدمی سے پوچھ کے میں کون ہوں، وہ تجھے بتائے گا کہ یہ بلڈر کتنا بڑا بلڈر ہے. تو اللہ میاں کا بھی یہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے پہلے اپنی قدرت بیان کی اور اپنے کمالات بیان کیے، اور پھر اللہ نے کہا یقین نہیں آتا، جا کسی ولی اللہ سے جا کے پوچھ. یعنی جو اللہ کی معرفت رکھنے والے اللہ والے لوگ ہیں یا پیغمبر ہیں، ان سے جا کے پوچھو، تمہیں پتہ چلے گا رحمان کون ہے. تم تو دنیا کی زندگی میں مست ہو کے رحمان کو بھول گئے ہو، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، قدرت کی نمونے صبح و شام دیکھ رہے ہو، اور ان چیزوں میں تحقیقات بھی کر رہے ہو، مگر خدا کو اپنی ڈکشنری سے تم نے نکال دیا ہے. الم تر الی ربک، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے. پچھلے رکوع میں تھا نا کہ کیا ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو نہیں دیکھا. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو بستیاں دور ہیں، یہ جو صبح شام تمہیں خدا کی قدرت کے نظائر نظر آ رہے ہیں تو تمہارے سامنے. الم تر الی ربک، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، کیف مد الظل، کہ تیرے رب نے کیسے سایہ کو پھیلا دیا ہے. یعنی سورج جب نکلتا ہے تو کتنا لمبا سایہ ہوتا ہے، تو وہ پوری دنیا میں ایک، یعنی جہاں تک تا حد نگاہ ہماری نظر جاتی ہے ایک اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، یہ ہے سایہ.
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، وہ چاہتا ہے تو اس کو روک دیتا وہاں پہ، یعنی سورج کی گردش کو روک دیتا اور سایہ وہیں سٹاپ ہو جاتا، تمہیں دھوپ کبھی ملتی ہی نہیں، تو لمبے لمبے سائے ہی ہوتے. لیکن کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے بنایا سورج کو اس سائے کی ایک علامت، دلیل بنایا. دلیل کا مطلب ہے سورج وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سائے بنتے ہیں. دیکھیں سورج پہلے ہے، سائے بعد میں بنے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں سائے کا تذکرہ پہلے کیا اور سورج کا تذکرہ ثم کے ذریعے بعد میں کیا. ثم جو آتا ہے نا تراخی کے لیے آتا ہے، یہ خوب سمجھیں. میں بار بار یہ مثال دے چکا ہوں لیکن یہاں بھی مثال دوں گا میں دوبارہ، کہ جاء رجل ثم زید، میرے پاس ایک شخص آیا پھر زید آیا، تو اس کا مطلب زید بعد میں آیا ہے. لیکن یہاں جو ثم ہے نا، قرآن میں جو ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے لیے نہیں ہوتا کہ یہ کام بعد میں ہوا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ثم کے بعد اللہ جس کام کو ذکر کر رہے ہیں وہ پہلے ہوا ہو اور پہلے والا کام بعد میں ہوا ہو. تو اس ثم کو کہتے ہیں تراخی کے لیے. تراخی کا مطلب اللہ گویا ایک بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہرو، میں دوسری بات بھی تمہارے سامنے کر رہا ہوں. یہ دوسری بات بھی بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے، تو یعنی اس کو گویا ذکر میں بعد میں ذکر. ہم جب کسی بات کو بڑے اہتمام سے ذکر کرتے ہیں نا، تھوڑا اسٹاپ لیتے ہیں، رکتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. تو یہ جو اسٹاپ ہے یا یہ جو ہمارا ٹھہراؤ ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ بعد والا کام پہلے والے کام کے بعد ہوا ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ دوسرے کام کو بھی اتنی ہی ویلیو دو، دوسری بات کو بھی اتنی ہی ویلیو دو جتنی پہلی بات کو ویلیو دی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ثم تراخی کے لیے. جیسے سورہ انعام میں ہے نا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ کافر لوگ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے. تو حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام یوں ہوا پھر یوں ہوا، مطلب اللہ اس بات کو ویلیو دے رہے ہیں کہ ہونا کچھ چاہیے تھا، نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے. اسی طرح سورہ نازعات میں بھی ہے کہ، اور بھی بہت سارے، اب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو سایہ بعد میں بنتا ہے، سورج پہلے وجود میں آیا ہے، لیکن اللہ سورج کا تذکرہ بعد میں کرنے کہ تم دیکھتے نہیں تمہارے رب نے کیسے سایوں کو پھیلا دیا، اور اللہ چاہتا اس سائے کو روک لیتا. ثم، پھر ایک بات ہم تمہیں یہ بھی بتاتے چلیں، جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے سائے پر سورج کو ایک علامت بنایا، یعنی سورج ہے جو ان سایوں کے وجود کا اور ان سایوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اندھیرے بھی سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں اور روشنیاں بھی سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ ہماری قدرت ہے کہ سورج کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگا کے اندھیرے بھی پیدا کیے اور ہم نے روشنیاں بھی پیدا کی. تو اصل جو قدرت ہے وہ اللہ کی سایہ نہیں بلکہ وہ سورج کا وجود ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو سائے بنتے ہیں وہ کتنے اچھے لگتے ہیں انسان کو. اس لیے سائے کا تذکرہ اللہ نے پہلے کر دیا کہ انسان سورج سے متاثر نہیں ہے. انسان کی زندگی پر جو زیادہ اثر پڑ رہا ہے وہ تو دھوپ اور سایوں کا پڑ رہا ہے. اس کو کیا لینا دینا سورج سے؟ سورج نہ بھی ہوتا لیکن دھوپ ہوتی تو ہم لائف کو اسی طرح انجوائے کرتے. سورج نہ بھی ہوتا لیکن رات آتی تو ہم لائف کو اسی طرح انجوائے کرتے. تو اس لیے اللہ نے سائے کا تذکرہ پہلے کر دیا کہ تمہاری زندگی پہ اثرات جو پڑتے ہیں وہ سائے اور دھوپ کے زیادہ ہیں. لیکن پھر اللہ نے بتا دیا کہ اصل جو قدرت ہے وہ ہے سورج، جس کو ہم نے ان سایوں کے لیے ایک علامت اور دلیل بنایا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا، پھر ہم کرتے کیا ہے کہ سائے کو ہم پھیلاتے ہیں. جو رات کے وقت یا سورج جب صبح کے وقت طلوع ہونے والا ہوتا ہے کتنے لمبے لمبے سائے ہوتے ہیں. قبضناہ الینا، پھر ہم اس سائے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں قبضا یسیرا، بڑے آرام سے، یعنی کیسے جیسے ایک پوری چادر ہے اس کو لپیٹ کے اللہ اپنے پاس لے آتے ہیں. اپنے پاس کا مطلب بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے اللہ کے پاس عرش پہ تو نہیں جاتا نا سایہ، یعنی اب ہم اپنی قدرت سے سمیٹتے ہیں اس کو. تو اس کو اللہ نے اس سے تعبیر کیا کہ اپنے پاس سمیٹ لیتا ہوں، یعنی غائب ہو جاتا ہے بالکل، پتہ نہیں کہاں گیا وہ. تو جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے آپ دیکھیں چھاؤں جو ہے کیسے کم ہوتی ہے، اور مغرب سے کیسے سایہ سمٹتے 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 جو خط استوائی میں جو علاقے ہیں وہاں تو بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے، اور کیسی تیز دھوپ پھیل جاتی ہے. تو کیسے یہ لمبی چادر تھی جو اللہ، جیسے گھر میں ہم کوئی چادر آرام سے سمیٹ رہے ہو نا، تو کتنی بڑی یہ قدرت ہے اللہ کی، اور کائنات میں کتنا بڑا تغیر ہے کہ ایک اندھیرا پھیلا ہوا تھا. ہم جب اس اندھیرے کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اندھیرے تو کبھی قیامت تک ختم ہی نہیں ہو سکتے. سارے سائنسدان مل کے چاہیں نا کہ یہ اندھیرے کی چادر ہٹا دے، نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کتنے آرام سے یہ اندھیرے کی چادر ہٹاتا ہوں، پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بھی نہیں کہ ایک دم سے یوں کر کے ہٹا دوں، نہ بڑے آرام سے سلولی وہ میں جو ہے نا وہ اندھیرے کی چادر اور سایوں کی چادر لپیٹ کے رکھ لیتا ہوں میں کہ چلو جی اب روشنی پھیل گئی ہے اور دھوپ میں جو ہے تم انجوائے کرو، تمہارے پودوں کو
کی نشو نما ہوگی، تمہاری ہڈیوں کو طاقت ملے گی، تمہارے دماغ کو سکون ملے گا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس